بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ابھی جو موضوع ہے وہ ضابطہ اخلاق اور حادثہ موٹر وے۔ ہمارا اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو چار سو سلوگنز، نعرے، ہڑتالیں اور اپنے کرب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کبھی دکانیں کھلتی ہیں تو بازار بند کیا جاتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد کوئی اور حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ پہلے والا حادثہ منطقی انجام تک پہنچے بغیر ہی سرد خانوں میں چلا جاتا ہے اور بات کھٹائی میں پڑ جاتی ہے۔ تو مجھے اس ضمن میں یہ کہنا ہے کہ اگر قومیں بیدار ہوں اور اپنے حقوق کی جنگ میں اپنے میں رسوخ پیدا کریں، سلوک پیدا کریں، تو حکمران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس قوم کے مطالبے پر سر تسلیم خم کر جاتے ہیں اور ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو موٹر وے کا واقعہ ہوا، یہ حادثہ ہوا، اس پر پوری قوم جتنا مضطرب تھی، بے چین ہوئی، ہر ماں، بیٹی، باپ، بھائی کس قدر کا وہ غم میں تھا، اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے، اور غم سے نڈھال ہونا منطقی تھا۔ ہمارے پالیٹیشنز نے کہیں تو خلوص کا اظہار کیا، فوراً استعمال کیے، اور کہیں اس پر بھی دکانداری چمکانے میں باز نہیں آئے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ یہ ایک عارضی شے تھی۔ ان کے وطیرے کا آپ کو پتہ ہے کہ ماں سوائے دشنام ترازیاں، تانا زنیاں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو میں بڑے کرب کا اظہار کرتے ہوئے میں اپنے حکمرانوں سے، ہائیلی پروفائلڈ جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں جن کا تعلق ان اداروں سے ہے، میری ان سے استدعا ہے کہ خدا کے لیے آپ ایسے اسباب کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اسباب کا پیدا کرنا یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ کوئی ضابطۂ اخلاق مرتب کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا شتر بے مہار میڈیا اور یہاں جو ہمارے جو لباس ہے، ہمارے ادارے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ڈرامے، جہاں طلاق اور نکاح کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، جہاں لباس اخلاق باختہ پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ان کی ریٹنگ نہیں ہوگی، وہ چینل کبھی بھی ہمارے معاشرے میں اپ گریڈ نہیں ہوگا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق مرتب کیجئے، وہ اسباب پیدا کیجئے جس کی وجہ سے منفی خواہشات دم توڑ جاتی ہیں۔ ہمارے خواب تدریسی ادارے ہوں، مکتب ہو، مدرسہ ہو، ہماری جامعات ہوں، ہر جگہ ضابطۂ اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا تو ملک خوش قسمتی سے بنا ہی خوبصورت ضابطے کے لیے ہے۔ وہ ضابطہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں یہ وہاں سے ملتا ہے۔ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ منفی خواہشات کا رجحان دم توڑ جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جہاں غریب کو پیٹ بھر کے روٹی ملے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں
جہاں پہ عدم مساوات نہ ہو، ایسے حالات پیدا کیے جائیں، ایسے ادارے فعال کیے جائیں جہاں لوگوں کی داد رسی ہو، ایسے ادارے پیدا کیے جائیں جہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ میرٹ سے مراد یہ ہے ہر کسی کو جب انصاف ملے گا، عدل ملے گا، لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، اور جب انسان کا ڈٹرمنیشن، عزم جوان ہوگا تو پھر انسان حیران ہوگا کہ اللہ نے اپنے خزانوں کے دہانے کیسے کھول دیے۔ میں اس جانب، اس خصوصی صرف موٹر وے ہی نہیں، ہر وے، ٹانگا وے، گدا وے، پیدل وے، جتنے ویز ہیں، یہ سب کی یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، چھت مہیا کرنا، اور بھائی زمین مہیا کرنا، کپڑا مہیا کرنا، لوگوں کی پیٹ کی دوزخ بھرنا، یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہوں گے، اب اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے، اور سزا دینا مقصود نہیں ہے، اخلاقیات، ضابطہ اخلاق ساتھ ساتھ چلتا ہے، تدریسی عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے، تعلیم و تعلم کا بندوبست ساتھ ساتھ چلتا ہے، لوگوں کو روشناس کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جزا اور سزا کا عمل ہے۔ ہمارا اسلام تو اس قدر کا خوبصورت ہے، یہ تو کسی کے ہاتھ اس وقت کاٹے جاتے ہیں، کیا کوئی آٹا چوری کرنے پر کسی کا ہاتھ کاٹ کے جائیں گے؟ معمولی سے گناہ کرنے پر کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا؟ پہلے ایسے عمر والے حالات تو پیدا کریں، آپ پہلے لوگوں کے آگے بڑھنے کے حالات تو پیدا کریں، لوگوں میں آپ احساس محرومی تو ختم کریں، تو تب جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا عمر کے دور میں، علی کے دور میں، کتنے لوگوں کو یعنی سنسار کیا گیا، چند مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ اور اگر ہم اور دیکھیں ہمارا تو تمدن حفظ مراتب کا قائل ہے، جہاں بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، چادر و چار دیواری ہے، اس کا تقدس ہے، اس کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ ایک ضابطہ اخلاق ہے، اس ضابطہ اخلاق کے بارے میں جو اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں، پروردگار ہیں، یا تو اس کو خدا نہ خواستہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ جو اگر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، یہ پروردگار ہے، یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کا کوئی خالق ہے، کچھ مالک ہے اس کا، تو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ جب فرما رہے ہیں کہ لڑکی کو، عورت کو، بہو کو، بیٹی کو باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اسلام تنگ نظر نہیں ہے، بڑا براڈ مائنڈڈ ہے، اور اس کے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے اسکول جانے پہ، جامعات جانے پہ، ڈاکٹر بننے پہ جو مرضی کرے گی، لیکن جیسے باہر نکلے گی تو ضابطہ اخلاق کی پابند ہوگی، یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرے گی۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ باہر آئیں تو آپ کی چال میں، ڈھال میں شرافت ہو، نفاست ہو، آپ کا لباس ایسے ہو کہ آپ عیاں نہ ہوں، اور دوسری طرف مرد کو کہا گیا اپنی نظریں جھکا کے رکھ تاکہ تجھے حلاوت ایمان نصیب ہو۔ تو جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے منفی بڑے اثرات ہوتے ہیں، رغبت ہوتی ہے گناہوں کی طرف، جب ایسے حالات ہوں گے تو آپ یہ بتائیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، ہم تیاری شروع کریں، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، تو جب ایسے حالات ہوں گے، اگر موٹر وے پر یا کسی اور جگہ پر جب کوئی درندہ صفت انسان اپنی جبلتی خواہش کو منفی انداز سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا، پورے معاشرے کا امن تباہ و برباد ہو جائے گا، تہہ و پالا ہو جائے گا، عزت ناموس جو ہیں وہ ان کی حفاظت نہیں رہے گی۔ ان حالات میں پھر کیا ہوتا ہے، انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جن کے اور مقاصد ہوتے ہیں، ان کو آنے کا موقع ملتا ہے، جن کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس پاداش میں جس نے معاشرے کا امن تباہ و برباد کر دیا، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ نشان عبرت بن جائے، اور پھر کوئی دوسرا جرت نہ کرے
تو پھر یہ تنظیمیں آگے آتی ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ سر عام سزا دی جائے گی، یہ تنظیمیں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روڑتی ہیں، اور کس طریقے سے کون سا لباس پہن کر آ کے یہ سلوگن یہ جو بلند کرتی ہیں، وہ لباس ہی قابل اعتراض ہوتا ہے، وہ زبان ہی قابل اعتراض ہوتی ہے. اس کی پاداش میں جب کہا جائے گا کہ اس کو سر عام سزا دی جائے تو یہ حقوق انسانی کا ڈھنڈورا اور اس کو بد تہذیبی بد خلقی کہا جاتا ہے، جس نے سارے معاشرے کا امن تباہ کر دیا، ایک ایک گھر کے 12 بچے قتل کر دیے، لوگوں کو دھماکوں سے اڑا دیا. جب اس کی پاداش میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے جو اسلام نے تفویض کی ہے، تو یہ حقوق انسان کی تنظیمیں یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر یہی وہ تنظیمیں ہوتی ہیں اور یہ جسارت کرتی ہیں، کرتے کرتے حماقت میں اتر آتی ہیں. پھر وہ میرا جسم اور میری مرضی جیسی یہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ روڈ پر نکل کر ہڑتالیں کرتی ہیں، اور پھر کرونا وائرس آتا ہے. جب معاشرے کے بیچ میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. مجھے اپنے حکمرانوں سے یہ عرض کرنا ہے، میں ان سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق مرتب کیجیے، ساتھ ساتھ سزاؤں کا نفاذ کیجیے، اور لوگوں کو درس و تدریس میں یہ اخلاقیات، چاہے وہ مدرسے ہوں کوئی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ ہماری جامعات ہوں، ان میں اخلاقی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ جو ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ زندگی بالکل مختصر ہے. اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمیں یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اچھے سے اچھے اعمال کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ.